السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم سب یہ جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کس نے کیا اور نام کس نے رکھا۔ اس سے پہلے اس میں ایک لفظ عقیقہ آیا ہے، پہلے ہم سب اسے جان لیتے ہیں۔ عقیقہ کسے کہتے ہیں؟ بچہ یا بچی کی پیدائش پر شکرانہ کے طور پر جو قربانی کی جاتی ہے اسے عقیقہ کہتے ہیں۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ عقیقہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی ہم عقیقہ کیوں کرتے ہیں۔ تو ناظرین، عقیقہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ عقیق ان بالوں کو کہتے ہیں جو پیدائش کے وقت بچہ یا بچی کے سر پر ہوتے ہیں اور 7ویں دن پیدائشی بال سر سے مونڈھے جاتے ہیں۔ اسی مناسبت کی وجہ سے اس قربانی کا نام عقیقہ رکھ دیا گیا۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ عقیقہ کا حکم کیا ہے۔ تو ناظرین، عقیقہ کا حکم یہ ہے کہ بچہ یا بچی کی طرف سے عقیقہ کرنا واجب تو نہیں، البتہ مستحب ہے، اور مستحب آپ جانتے ہی ہیں، اگر آپ عقیقہ کر لیے تو ثواب ہی ثواب، نہیں کر پائے تو آپ بالکل آزاد ہیں۔ اور عقیقہ میں لڑکا کی طرف سے 2 خصی قربان کرنا ہے اور لڑکی کی طرف سے 1 خصی قربان کرنا ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کس نے کیا اور آپ کا نام کس نے رکھا۔ ولادت یعنی پیدائش کے 7ویں دن عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور اس تقریب میں تمام قریش کو دعوت دی۔ پھر اعلان کیا کہ میں نے اپنے اس مبارک بچے کا نام یعنی پوتے کا نام محمد رکھا ہے۔ تو لوگوں نے حیرانگی سے تعجب سے پوچھا کہ آپ کے خاندان میں ایسا نام نہیں رکھا جاتا ہے۔ تو عبد المطلب نے جواب دیا، میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ اللہ آسمان پر اور اس کی مخلوق زمین پر اس بچہ کی حمد و ثنا کرے، کیونکہ محمد کا ترجمہ وہ ذات، وہ شخصیت جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ حضرت بی بی آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا، اور احمد کا ترجمہ بہت تعریف کرنے والا یا اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والا، حمد کرنے والا۔ تو ناظرین، ترجمہ سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ یہ نام خدائی اشارے کے بغیر نہیں رکھے جا سکتے تھے۔